آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ چلیں آج ایک بہت ہی خاص 21 دن کے روحانی منصوبے کو سمجھتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہیں۔ اور ہاں، یہ ساری معلومات جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ فراہم کردہ ماخذی مواد پر ہی مبنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی کچھ دعائیں ایسی کیوں لگتی ہیں جیسے وہ سنی ہی نہیں جا رہی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو ہم میں سے بہت سوں کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے جب کوئی پوری شدت سے پوری لگن سے دعا مانگ رہا ہو لیکن جواب میں خاموشی محسوس ہو تو یہ احساس واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو زندگی کی کچھ بڑے شعبے ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ شادی کا معاملہ ہو، اولاد کی نعمت ہو، اچھی صحت کی دعا ہو یا پھر رزق میں برکت اور آسانی ہو۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جہاں انسان اکثر خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور اسے ایک غیبی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس روحانی منصوبے کو کیسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی اس درد کی جو دعا قبول نہ ہونے پر محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ معافی کو قبولیت کی چابی کیوں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم وہ 21 دن کا عمل کیا ہے، اس کی تفصیلات۔ اور ہاں، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں نظر بد سے حفاظت اور اس پورے عمل کے سب سے بڑے سبق پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلیں اس احساس کو سمجھتے ہیں جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی ایک نہ سنی گئی دعا کا درد۔ جب کسی کو لگنے لگے کہ اس کی دعا بس ایک جگہ اٹک گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، تو اس کا جو جذباتی بوجھ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کیفیت صرف ہلکی پھلکی اداسی نہیں ہوتی، یہ بڑھ کر شدید بے چینی، ڈپریشن اور ایک گہری مایوسی میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایسا احساس جہاں انسان خود کو بالکل اکیلا اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ گہری جذباتی حالت ہے جس کا حل یہ روحانی منصوبہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو عملی اقدامات پر جانے سے پہلے ایک بہت بنیادی چیز ہے، ایک ذہنی تبدیلی۔ یوں سمجھے کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس پورے منصوبے کی عمارت کھڑی ہے، اور اس تبدیلی کا مرکز کیا ہے؟ وہ ہے معافی۔ تو یہ معافی کیا ہے؟ استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ لیکن یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور پاک صاف ہونے کی نیت کا نام ہے۔ اور اس منصوبے کے مطابق دعا کی قبولیت کا جو راستہ ہے نا، وہ اسی دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب اس سوچ کو عمل میں لانے کے لیے دو بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنی دعا کو صرف ذاتی نہ رکھیں، اسے اجتماعی بنا دیں، یعنی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے دعا کریں جو آپ جیسی ہی مشکل سے گزر رہا ہے۔ اور دوسری بات، اپنی حاجت بیان کرنے سے بھی پہلے معافی مانگنے کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ تو اس ذہنی تیاری کے بعد اب آتے ہیں اس منصوبے کے عملی حصے کی طرف۔ یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ روحانی گائیڈ ہے اور یہ پورے 21 دن کا عمل ہے۔ 21؟ اس عمل کی بنیاد ہی 21 دن کے تسلسل پر ہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ کسی بھی عادت کو پختہ کرنے یا کوئی بڑی روحانی تبدیلی لانے کے لیے ایک خاص مدت تک ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، اور یہاں وہ مدت 21 دن رکھی گئی ہے۔ تو روزانہ کرنا کیا ہے؟ یہ عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پورے 21 دن تہجد کی نماز کی پابندی کا عہد کرنا ہے۔ نمبر 2، روزانہ 1000 سے لے کر 7000 مرتبہ استغفار اللہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، ایک خاص استغفار کی دعا ہے جسے دن میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7000، یہ تعداد شاید بہت زیادہ لگے لیکن یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ اس عمل کے لیے جو گہری لگن اور کوشش چاہیے نا، اس کی علامت ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، جتنے زیادہ خلوص اور جتنی زیادہ کثرت سے معافی مانگی جائے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ ہے وہ خاص استغفار جسے دن میں 3 بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسے سچے دل سے پڑھے تو اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، 21 دن پورے ہو گئے، لیکن اگر دعا قبول ہوتی محسوس نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ تو مایوسی کا لمحہ ہو سکتا ہے نا؟ لیکن اس صورتحال کے لیے ایک بہت ہی گہرا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے، اور یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری بات ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ایمانی پرسپیکٹیو، کیا سوچ دی گئی ہے۔ تو جواب اس ایک جملے میں چھپا ہے جو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ سوچو کہ اللہ کو آپ کا مانگنا کتنا پسند آ رہا ہے۔
یعنی یہاں تاخیر کو مایوسی کی علامت نہیں سمجھنا، بلکہ اسے اللہ کی محبت کی نشانی کے طور پر دیکھنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ مانگنے والے کا انداز اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ اسے مزید سنا جا رہا ہے۔ تو پھر مشورہ کیا ہے؟ ہمت ہارنے کے بجائے اپنی کوششوں کو ڈبل کر دیں، اور زیادہ عاجزی کے ساتھ اور زیادہ خلوص کے ساتھ دعا مانگیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ اللہ کے اور قریب ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ اچھا، اس 21 دن کے منصوبے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات پر بھی زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے نظر بد، یعنی حسد سے اپنی روحانی حفاظت کرنا۔ تو نظر سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی کچھ خاص آیات اور صورتیں پڑھ کر دم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان میں شامل ہے آیت الکرسی، جسے 1 یا 3 بار پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، ان تینوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اب آخر میں چلیں ان تمام اقدامات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اس پورے عمل کے نچوڑ کی، اس کے سب سے بڑے سبق کی۔ آخر میں اس کا کور ٹیک اوے کیا ہے؟ تو یہ جو پورا روحانی سفر ہے نا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ یہ عمل ایک شخص کو بے چینی اور مایوسی کی کیفیت سے نکال کر صبر، شکر اور دوسروں کے لیے ہمدردی والی کیفیت میں لانے کے لیے ہے۔ اصل مقصد صرف کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنانا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ دعا کا اصل جواب کیا ہے؟ وہ نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں، یا وہ ذاتی تبدیلی جو اس انتظار کے دوران ہمارے اندر آتی ہے؟ یہ پورا منصوبہ واضح طور پر دوسری بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سفر، یہ عمل خود ہی ایک بہت بڑا انعام ہے۔